ہماری محفل کی زینت بنے معروف سماجی شخصیت مار محمد عارف صاحب، جو کہ اللہ اور اللہ کے محبوب سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں بے شمار خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو عطا فرماتا ہے نا تو ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، کہ جو بندہ میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جب اس دانے کو زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے، اس کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر 7 پودے اگتے ہیں، 7 اس کے اوپر بالیاں اگتی ہیں، پھر ہر بالی کے اندر اللہ فرماتا ہے مئات حبۃ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ بات یہاں پہ ختم نہیں کی، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک دانے کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، 7 پودے اگتے ہیں، ہر پودے کے اوپر ایک بالی ہوتی ہے، فرمایا ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، گویا ایک دانے کو زمین کے اندر دفنایا، اللہ نے 700 گنا کر کے عطا فرمایا۔ فرمایا جو میری راہ میں 1 خرچ کرتا ہے میں اسے 700 گنا کر کے عطا فرماتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا بابا اور ایک بوڑھی عورت، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا شوق تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اپنے وقت کے نبی کو ان کے دروازے پہ بھیجا، فرمایا جا کے میرا نا پیغام سناؤ۔ اللہ کا نبی گیا، جا کے پیغام سنایا۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا، اللہ فرماتا ہے تمہاری عمر ہے 80 سال، جن میں سے 40 سال امیری کے، 40 سال غریبی کے، تمہیں اختیار ہے کہ تم بتاؤ پہلے 40 سال امیری کے لینے ہیں یا 40 سال غریبی کے لینے ہیں۔ اختیار تمہیں دے دیا گیا۔ بوڑھے بابے نے مائی سے مشورہ کیا، مائی کہتی ہے 40 سال امیری کے لیتے ہیں، غریبی آئی تو دیکھی جائے گی۔ رات کا وقت ہوا، کا ٹائم ہوا، بوڑھی مائی ہنڈی بنانے لگی، بابا کہتا ہنڈی نہیں دیگ چڑھا، ہنڈی نہیں بنانی دیگ چڑھا، تھوڑا نہیں بنانا ڈھیر بنا۔ میں یتیموں کو بھی بلا کے لاتا ہوں، میں محتاجوں کو بھی بلا کے لاتا ہوں، میں بیواؤں کو بھی بلا کے لاتا ہوں، میں مسکینوں کو بلا کے لاتا ہوں۔ کھانا بنایا گیا، کھانا لگایا گیا، یتیم بھی آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، محتاج بھی آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ جب سب کھانا کھا چکے، سب نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا اس دسترخوان کو شاد اور آباد رکھنا، اس دسترخوان کو شاد اور آباد رکھنا۔ اللہ نے پھر نبی کو پیغام دیا، اے میرے نبی پھر دروازے پہ جا، یا اللہ اب کیا پیغام ہے؟ فرمایا جا کے ان کو کہہ دے تمہیں پتہ چل گیا ہے جب اللہ رزق دیتا ہے اسے کہاں خرچ کیا جاتا ہے، اسے بینک کے اندر جمع نہیں کیا جاتا، اسے گھر کے بکسوں کے اندر بند نہیں کیا جاتا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ تمہاری یہ ادا بھی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے باقی کے 40 سال بھی امیری کے کر دیے ہیں، اللہ نے باقی کے 40 سال بھی امیری کے کر دیے ہیں۔ تو اللہ جس کو دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے میں اسے 1 نہیں 2 نہیں 700 گنا کر کے عطا کرتا ہوں۔ اب میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے دعوت دیتا ہوں معروف ثنا خان، پی ٹی وی اور ریڈیو کے نعت خان عارف شاہد گوندر صاحب اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور فرماتے ہیں۔ ذرا آپ بھی اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کیجئے گا، ان کا استقبال خوبصورت انداز سے کیجئے گا۔ پی ٹی وی کے نعت خان، ریڈیو کے نعت خان کچھ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ حضور کی ثنا خوانی سے ان کو اتنی عزتیں ملی ہیں تو تھوڑی سی عزت دینا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔